اس لیے کامیابی اللہ کے احکامات کے اندر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرتی حقوق اور آداب میں سے ایک حکم پردے کا بھی دیا ہے۔ قرآن پاک کی آیات سورۃ النساء کی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی ہے، جس میں 3 بنیادی باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شیخ کی ذرا بٹن دبا دیں، باہر آواز نہیں جائے۔ ایک بات تو اس میں سے بنیادی یہ ہے کہ کن خواتین سے شادی ہو سکتی ہے اور کن خواتین سے شادی نہیں ہو سکتی، اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کون سی خواتین محرم ہیں اور کون سی خواتین غیر محرم ہیں، اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کن خواتین کے ساتھ انسان حج کے سفر میں جا سکتا ہے اور کن خواتین کے ساتھ حج کے سفر میں نہیں جا سکتا۔ یہ واضح احکامات ہیں جو سورۃ النساء میں بیان کیے گئے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں۔ ماں ایسا رشتہ ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، محرم رشتہ ہے، اور بیٹا اپنی والدہ کے ساتھ حج کے سفر میں جا سکتا ہے، والدہ اپنے بیٹے کے ساتھ حج کے سفر میں جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں حج کے اسفار میں ایک غلطی ہوتی ہے بہت بڑی۔ حج کا سفر عبادت ہے، اللہ کے امر کو پورا کرنے کا ایک بہت بڑا راستہ ہے، لیکن اس سفر میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ بہت ساری عورتیں جن کے رشتہ دار محرم نہیں ہوتے اور وہ اپنے کاغذات میں لکھوا دیتی ہیں کہ یہ میرا محرم ہے، اور یہ بات پرنٹ ہو جاتی ہے۔ ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی زبان سے بول دے، ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے جو تحریر میں لکھا جائے۔ تو جب تک یہ جھوٹ تحریر میں موجود رہے گا یہ عورت گناہگار رہے گی۔ حج کا سفر ہے، محترم اور معزز سفر، انتہائی بابرکت سفر، لیکن بنیاد اس کی جھوٹ ہے۔ تو والدہ اپنے بے حقیقی بیٹے کے ساتھ سفر حج میں جا سکتی ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں تم پہ حرام ہیں، بیٹی سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ محرم رشتہ ہے۔ بہن بھائی حج کے سفر میں جا سکتے ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، یہ محرم رشتہ ہے، لیکن جو حقیقی بہن بھائی ہیں یہ محرم رشتہ ہے۔ ایک یہ جو ہماری عورتوں کی عادت ہے کہ جس جگہ سے سبزی لے رہی ہیں یا جس جگہ سے کوئی کپڑا لے رہی ہیں، 15-20 سال ہو گئے ہیں، اس کو اپنا بھائی بنایا ہوا ہے، یہ میرا بھائی ہے، اور اس سے باتیں بھی کر رہی ہیں اور اس کے سامنے چہرہ کھول کے بھی بیٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ جو زبان سے کہنا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یا کسی بندے کا کسی عورت کو بہن بنا لینا، اور پھر اس کے درمیان جو رشتے ہیں، جو احکامات ہیں پردے کے، اس کا لحاظ نہ کرنا، تو اس کے بارے میں قرآن پاک کا یہ ارشاد ہے ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نہ کسی کے بہن کہنے سے وہ بہن بنتی ہے، نہ کسی کو بھائی کہنے سے کوئی بھائی بنتا ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری حقیقی بہنیں تم پر حرام ہیں، رشتہ نہیں ہو سکتا، اور بہن بھائی سفر حج پہ جا سکتے ہیں۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں تم پہ حرام ہیں۔ پھوپھی محرم رشتہ ہے جس سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی، اور پھوپھی کے ساتھ سفر حج پہ جا سکتے ہیں محرم بن کر۔ عمتن عربی میں پھوپھی کو بھی کہتے ہیں، اور عمتن عربی میں چچی کو بھی کہتے ہیں۔ چچی اور تائی ہمارے ہاں معزز محترم رشتہ ہوتا ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں یہ غیر محرم رشتہ ہے۔ شریعت کی نگاہ میں چچی اور تائی کا رشتہ غیر محرم ہے، ان سے پردہ لازمی ہے، ان کے ساتھ سفر حج پہ نہیں جا سکتے محرم بن کر۔ صرف پھوپھی ایک واحد رشتہ ہے جو محرم رشتہ کہلاتا ہے، باپ کی بہن۔ جیسے میں نے شروع میں ایک بات عرض کی ہے، ایک ہمارے معاشرے کی رواج اور رسم ہے، اور ایک شریعت کی بنیادی اساس ہیں۔ جب تک ہم شریعت کی بنیادی باتوں کو دیکھ کر چلیں گے
اللہ تعالیٰ کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ہماری طرف متوجہ رہے گی. اور جب ہم اپنی معاشرتی چیزوں کو دیکھ کر چلیں گے تو بہت ساری جگہوں پر ناکامی دیکھنی پڑے گی، نقصان اٹھانا پڑے گا. وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں تم پر حرام ہیں. خالۃ عربی میں خالہ کہتے ہیں ماں کی بہن کو، خالۃ کہتے ہیں عربی میں. یہ محرم رشتہ ہے. لیکن یاد رکھیے گا خالتن کا اطلاق عربی میں ممانی پر بھی ہوتا ہے. ممانی شریعت کی نگاہ میں غیر محرم رشتہ ہے اور ان سے پردہ ہے، اور ممانی کے ساتھ سفر حج میں بطور محرم بن کر نہیں جا سکتے. خالاتکم، خالہ سے مراد ماں کی حقیقی بہن، اور خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بڑے فضائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اذنبت ذنبا عظیما، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. فہل لی توبۃ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا آپ کی ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ والدہ فوت ہو گئی ہیں. آپ نے فرمایا کیا والدہ کی بہن یعنی خالہ زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی خالہ زندہ ہے. آپ نے فرمایا ان سے حسن سلوک کرو. محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خالہ کے ساتھ حسن سلوک تمہارے بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جائے گا. محترم رشتہ. وبنات الاخی، اور بھتیجی محرم رشتہ ہے. چچا اور بھتیجی کا کبھی شادی نہیں ہو سکتی اور سفر حج پہ جا سکتے ہیں. وبنات الاختی، بھانجی، بھانجیاں محرم رشتہ ہے. یہ باتیں میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ باتیں سمجھانی ہیں. ہمارے بیٹے نے کس خاندان کی کن عورتوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کن عورتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کن سے اجتناب ضروری ہے. بے محابہ اختلاط نے ہمارے معاشرے کو بہت نقصان پہنچایا. گھروں کے اندر اتنے نقصانات ہو چکے ہیں کہ انسان اپنے گھر کے نقصان کو اپنی بے عزتی کی وجہ سے زبان پر نہیں لا سکتا کہ کیا کیا گھروں میں ہو گیا ہے. وبنات الاختی، بھانجیاں محرم رشتہ ہے، کبھی شادی نہیں ہو سکتی. ماموں اور بھانجی سفر حج میں جا سکتے ہیں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، رضاعی ماں، یہ بھی محرم رشتہ ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، یہ بھی محرم رشتہ ہے. رضاعی بہن جسے کہتے ہیں، دودھ شریک بہن. دودھ پینے کے زمانے میں جس بچے نے دودھ پیا ہو ایک عورت کا، یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا. ہمارے استاد محترم مولانا یوسف خان صاحب فرمانے لگے کہ ریڈیو پہ درس قرآن پاک کا روزانہ کے اعتبار سے یا ہفتہ واری اعتبار سے اہتمام تھا، تو لائیو سوالات کا سلسلہ چل رہا تھا. تو اس میں سے ایک نوجوان نے سوال پوچھا کہ میں نے اور میری منگیتر نے ایک بکری کا دودھ پیا ہے، کیا ہم آپس میں بہن بھائی ہیں؟ جہالت ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، یہ محرم رشتہ کہلاتا ہے. ساس کے ساتھ سفر حج پہ جا سکتے ہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جن کی ماؤں سے تم خلوت صحیحہ کر چکے ہو. ایسی بیٹی سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. سوتیلی بیٹی سے، سوتیلی بیٹی محرم رشتہ ہے. سوتیلا باپ محرم رشتہ ہے، شادی نہیں ہو سکتی اور سفر حج پہ جا سکتے ہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری بہویں. بہو اور سسر کا رشتہ محرم رشتہ کہلاتا ہے. سسر اور بہو آپ بہم ایک دوسرے کے محرم ہیں اور سفر حج پہ جا سکتے ہیں.
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اسی طرح دو سالیوں بیوی اور اپنی حقیقی سالی کو ایک نکاح میں جمع کرنا، یعنی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سالی جو ہے یہ محرم رشتہ نہیں ہے، غیر محرم رشتہ ہے، غیر محرم رشتہ ہے۔ اسی طرح دیور غیر محرم رشتہ ہے۔ دیور کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جیسے جب ہمارے ہاں بھی جب شادی ہوتی ہے، ایک دلہن گھر میں آتی ہے، تب دلہا گھر چھوٹا سا ہے، دلہا کا باپ بھی ہے، دلہا کا بھائی بھی ہے، بڑا بھائی بھی ہے، چھوٹا بھائی بھی ہے، سارے اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ اب شادی ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد دیور کو گھر سے نکال تو نہیں سکتے ہم۔ یہی اشکال حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہوا، یا رسول اللہ مل حمو، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ افرأیت الحمو، آپ دیور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ دیور کا رشتہ کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے نا وہ سننے والا ہے۔ اس معاشرے کے اندر آپ نے جواب دیا، آپ نے جواب دیا الحمو الموت، دیور موت ہے۔ جس طرح موت سے انسان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، موت سے ایسا نقصان پہنچتا ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اب اس کا کیا کریں؟ اس نقصان کو کیسے پورا کریں؟ ہو ہی نہیں سکتا پورا، بندہ چلا گیا، بس نقصان برداشت کرو، صبر کرو، اب یہ حکم آئے گا، تلافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ اچھی پوسٹ پہ لگ گیا، پر تھوڑا سا بے دین ہو گیا، نماز چھوڑ دیا، بس نے روزہ بھی نہیں رکھتا، بس یہ فرائض چھوڑ دی ہیں۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی گھر میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا اور کہا کہ جناب اس کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھیں کیا مسئلہ ہے، اٹھتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پاؤں سے چیک کرنا شروع کیا، انہوں نے بتایا پاؤں بالکل ٹھیک ہیں، گھٹنے بھی ٹھیک ہیں، ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، بازو دیکھے بالکل صحیح ہیں، آپ دیکھیں 5 انگلیاں پوری ہیں، کوئی چیز خراب نہیں، سارا جسم دیکھا، کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی روح نکل گئی ہے، باقی تو بندہ ٹھیک ہے۔ جناب روح نکل گئی تو بس اب کیا ہے؟ موت سے انسان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے جس کا کوئی مداوع نہیں ہوتا۔ دیور سے بے محابہ اختلاط سے وہ نقصان ہوگا جس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ کیا کریں پھر؟ اب دلہن بھی گھر میں ہے، دیور بھی گھر میں ہے، کیسے رہیں؟ بھائی کچھ شرعی حدود کا لحاظ کر لیں۔ لڑکی گھونگھٹ نکال کر کچن میں چلی جائے، اور جب لڑکی کچن کے اندر دلہن ہو تو دیور کو اس کو وہاں نہیں جانا چاہیے، اور ضرورت کی بات اپنی دیور سے کر سکتی ہیں، کھانا بھی پوچھ سکتی ہیں، اور دیور ضرورت کی بات کر سکتا ہے، لیکن مزاح بھی ہو رہا ہو، لطیفے بھی سنائے جا رہے ہوں، قہقہے بھی لگائے جا رہے ہوں، اور گفتگو بھی ہو رہی ہو، تو الحم الموت، دیور کا نقصان ایسا ہے جیسے موت سے نقصان ہوتا ہے۔ ایک ہی گھر میں رہیں، یہ ضروری نہیں کہ گھر سے نکالا جائے۔ دونوں رشتے، سالی کا رشتہ اور دیور کا رشتہ، بے محابہ اختلاط بہت نقصان پہنچا دے گا۔ اگر پہلے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے ایسا ہو چکا ہے، کٹھے رہے ہیں، کٹھے نکاح کر لیے، دو بہنوں سے نکاح کیے، زمانہ جاہلیت میں اس کا کیا ہوگا؟ الا ما قد سلف، ہاں جو باتیں پہلے گزر چکی، ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اپنی عورتوں کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے۔ میں زبردستی کی بات نہیں کہتا، تربیت، اپنی بچیوں کی تربیت، اپنی بیٹیوں کی تربیت، کہ طبیعتوں کے اندر خود سے پردہ کرنے کا اہتمام تربیتوں میں آئے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے بات کہہ دیجئے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح تربیت کرے۔ ونساء المؤمنین، اور تمام مؤمنین کی عورتوں سے یہ بات کہہ دیجئے
یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب گھر سے نکلیں اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں۔ یاد رکھیے گا قرآن پاک میں 70 آیات پردے کے بارے میں آئی ہیں اور 700 احادیث پردے کے بارے میں آئی ہیں۔ اس لیے اس حکم کے خلاف ماحول نہ بنایا جائے، ہاں معاونت کی کوشش کی جائے، معاونت کی کوشش کی جائے۔ جلباب کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو پورے جسم پر آ جائے، جس کا ایک کنارہ پیشانی پہ موڑ لیا جائے، دوسرا کنارہ ناک کے اوپر سے موڑ لیا جائے، صرف 2 آنکھیں ظاہر رہے، اس کو جلباب کہتے ہیں۔ اس کا حکم ہے اور اس کا اہتمام صحابیات کے ہاں اتنا زیادہ تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ام خلاد تشریف لائیں رضی اللہ عنہا، ان کے بیٹوں کو رومیوں نے شہید کر دیا تھا، تو انہوں نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ مجلس میں جب آئی تو کسی صحابی نے تعجب کے طور پہ یوں کہہ دیا کہ حیرت کی بات ہے کہ آپ کے بیٹے پر مصیبت آئی ہے اور آپ نے نقاب پہنا ہوا ہے، کیونکہ جب کسی کا بیٹا چلا جائے دنیا سے وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، حواس اڑ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے عجیب جواب دیا جو محفوظ ہے تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں، بڑا عجیب جواب دیا۔ فرمایا ان ارزع ابنی فلن ارزع علی حیائی، مصیبت میرے بیٹے پر آئی ہے، میری حیا پر نہیں آئی۔ بڑا عجیب جواب دیا۔ تو یہ جو آیات ہیں قرآن پاک کی، یہ پردے کے احکامات کے بارے میں ہیں۔ ہمیں کن عورتوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، کن عورتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کون سی عورتیں محرم ہیں، کون سی عورتیں غیر محرم ہیں۔ جب کبھی آپ ضرورت سمجھیں، کم از کم کسی موقع پر اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کو بٹھا کر سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر، سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 سے لے کے آیت نمبر 23 صرف اس کا ترجمہ اپنے بچوں کو سنا دیں، اپنی بیٹیوں کو سنا دیں۔ اتنا کام ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ صرف ترجمہ سنا دیں کہ بیٹا محرم رشتہ کون ہوتا ہے اور بیٹی غیر محرم رشتہ کون سا ہوتا ہے، اپنے بچیوں کو یہ ترجمہ صرف سنا دیا جائے اس آیت مبارکہ کا۔ اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اذان ہوگی۔